تیری نسل پاک میں. سنو احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کو اٹھا کے پڑھنے والوں، فتاوی رضویہ کو پڑھنے والوں اور فتاوی کے دلائل لینے والوں، میرے سامنے قرآن خزائن العرفان پڑھا ہے، جس کے حاشیے کو ان کے شاگرد رشید دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جن کو بچہ بنا کے پڑھایا تھا، بولا بھائی سبحان اللہ، جن کو بچہ بنا کے پڑھایا تھا، نعیم الدین مراد آبادی کو خزائن العرفان کے اندر نعیم الدین مراد آبادی نے جو حاشیہ لکھا ہے، جس آیت مبارکہ کو میں نے حاصل کلام بنایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں اور میرے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں. بولو بھائی سبحان اللہ. کتنے وقت درود پڑھتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 ٹائم؟ نہیں، یہ 5 وقت تیرے پہ فرض ہے کہ ہر نماز میں پڑھ. یہ تو نماز میں زبردستی آرڈر ہے. نکال درود نماز سے. اے شیخوں کے شیخ، اے جاہلوں کے جاہل، اور تیرے تو پیروں نے تجھے ابو جہل کہا ہے. جاہل ابن جاہل، تو نے ہمارے نانا جی سرکار پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اماں ام کلثوم کا ذکر کرتے ہو. تمہیں تاریخ کا کیا پتا ہے؟ تم نے کیا تاریخ پڑھی ہے؟ افسوس تو اس بات کا ہے نا کہ فقیر کا مسلک نہیں ہوتا. بولو بھائی فقیر کا مسلک، اونچا بولو، فقیر کا مسلک، فقیر کا مسلک، فقیر مسلک والا نہیں ہوتا. ہمیں مسلک کی ہڈیوں میں مت بٹھاؤ. تم کہتے ہو جسے لکھ کے میں سنیت کا سرٹیفکیٹ دوں گا، رکھ اپنے پاس سرٹیفکیٹ. ہمیں تیری سنیت نہیں چاہیے. ایسی سنیت پہ 1000 بار لعنت ہے جس سنیت کی وجہ سے اولیاء اللہ کی قدر نہ ہو. حضور دادا صاحب کے دربار کے تقدس کو پامال کیا جائے. خواجہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر محمود شاہ محدث ہزاروی کی شان پر بکواسات کیے جائے. لعنت ہے تیری ایسی سنیت پر. تیرے تو پیروں نے تجھے ابو جہل کہا ہے. کیوں منہ کراتے ہو ہم لوگوں کے؟ ہم اپنی جد کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. ہم وہ ہیں جو کربلا میں 72 تھے، ساروں نے عید کر دیا تھا. بلکہ امام حسین نے یہ بھی کہہ دیا تھا، اٹھو، بند کرو شمعوں کو، جانے والے چلے جاؤ، حسین اکیلا کافی ہے. امام حسین نے یہ کہہ دیا تھا، اٹھ جاؤ، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. مگر ادھر قبر بنی ہاشم حضرت عباس تھے. سب سے آگے عباس نے اپنی گردن پر تلوار رکھی تھی، ساروں نے تلواریں گردنوں پر رکھی تھی، اور یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے، حسین اپنے ہاتھوں سے گردنوں کو کاٹ دو، حسین کے ساتھ کبھی نہ چھوڑیں گے. ہم سے علی بند کرواتے، ہم سے حسین بند کرواتے. اور یہ کیا دوگلا پالیسی، یہ پرانا لٹریچر ہے تمہارا. اب دنیا جان چکی ہے. علی کرنے والوں کو تم رافضی کہتے ہو. نظام الدین اولیاء نے تمہارے منہ پہ چیپر لگائی ہے، ٹھپا لگایا ہے، من علی را دوستارم خلق کو ایک رافضی. نظام الدین اولیاء جیسی ہستی، اولیاء کامل، ولی کامل، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں من علی را دوستارم خلق کو ایک رافضی. میں علی کرتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کرتے ہیں. پس خدا و مصطفیٰ جبریل ہم شد رافضی. نظام الدین اولیاء کہتے ہیں اگر میں رافضی ہوں پھر خدا بھی ہے، پھر مصطفیٰ بھی ہے، پھر جبرائیل بھی رافضی ہے. اماں ام کلثوم کی شان، جو حوالہ امام جعفر صادق سے ہو،
وہ تجھ بغیرت کو قبول نہیں. امام تقی کو تو نہیں مانتا, امام نقی کو تو نہیں مانتا, امام موسیٰ کاظم کو تو نہیں مانتا, اور سن جوہلا کے ٹولے جاہلوں کے جاہل. میں تجھے بتاتا ہوں, تو جن کی آڑ میں بیٹھ کے تو اولاد رسول کی گستاخیاں کرتا ہے, اور ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم خاموش ہیں. نہیں, بولیں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں گے. خواجہ خواجہ پیر سے محمود شاہ محدث ہزاروی رحمت اللہ علیہ, کامل ولی اللہ, ہزاروں کی تصانیف ہے آپ کی. ساری زندگی انہوں نے دین اسلام کے اوپر جزیدیت کے مخالف ایسا کھڑا قائم کیا تھا, ایسا حلقہ احباب بنایا ہے. کل جو پیر محمود شاہ صاحب کی تحقیقات تھی, جو تعلیمات تھی, آج زمانہ مان گیا ہے کہ پیر محمود شاہ محدث ہزاروی حق پر تھے. سبحان اللہ. 4 چمچے لے کے میدان میں آ گیا اور کہتا ہے پیر محمود شاہ صاحب کی تصنیفات کو چیلنج کرتا ہے, ان کی تحریروں کو چیلنج کرتا ہے, اور تیرے سے زیادہ شیطان کے پاس علم صرف لعنت گفٹ میں ملی.